بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام کی تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنی کل سخاوت کو اکٹھا کر کے ہاتھ بنائے۔ تمام کی تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنی حیا کو اکٹھی کر کے دو آنکھیں بنائیں۔ تمام کی تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنے محور کو اکٹھا کر کے ایک قلب بنایا۔ تمام کی تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنی تمام تسبیح کو اکٹھا کر کے ہونٹ بنائے۔ تمام کی تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنے تمام ذکر کو اکٹھا کر کے زبان بنائی۔ تمام کی تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے یہ سب کچھ بنا کر اس کا نام محمد رکھا۔ یا الہی، اللہم صلی علی محمد۔ ان تمام خصوصیات کے مظہر کا نام محمد رکھا، اور تمام درود و سلام ان ہستیوں کے لیے جو اول سے آخر تک محمد ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ سامعین محترم، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب ہے سر جھکا دینا یا کسی بات کو مان لینا، اور جو سر جھکا دے، کسی بات کو مان لے، اسے عربی زبان میں مسلمان کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ سامعین محترم، جب سرکار نے اعلان رسالت کیا تو کیا اس وقت کا جو معاشرہ تھا کیا وہ کوئی ترقی یافتہ معاشرہ تھا یا انتہائی پسماندہ معاشرہ تھا؟ سرکار نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو جن لوگوں کے سامنے شروع کی، کیا وہ کوئی بہت ہی عالم اور پڑھے لکھے لوگ تھے یا انتہائی گنوار لوگ تھے؟ تھوڑا سا اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ یقیناً تمہیداً جو گفتگو ہوتی ہے تھوڑی سی وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نعرے نہیں ہوتے، کوئی واہ واہ نہیں ہوتی۔ یا علیہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بزرگوں کو تو یہ سبق یاد ہے، لیکن مولا حسین کی مجلس اور عزاداری ہوتی ہی اس لیے ہے کہ جو بھی اس میں آئے وہ یہاں سے اسلام کی کوئی چیز لے کر جائے۔ تو اس کے لیے تمہیداً گفتگو کرنا بڑا
ضروری ہوتا ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ تو عرب کے خشک معاشرے میں سرکار نے اپنی پہلی گفتگو کا آغاز کیا اور کیا کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خوبی لے کر آیا ہوں، اگر میری بات مان لو گے تو دنیا کی خوبی بھی تمہیں ملے گی، آخرت کی خوبی بھی تمہیں ملے گی، گویا کیسر و کسرا کے تاج تمہاری قدموں کے نیچے ہوں گے۔ جی سرکار فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ دراصل خدا نہیں۔ اچھا وہ خدا نہیں ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے، کیونکہ اس وقت جب سرکار نے یہ گفتگو کی تو کعبہ بتوں سے بھرا تھا، بڑے بڑے بت لات و حبل جیسے اس میں پڑے ہوئے تھے، اور جو یہ قبیلہ تھا بنی ہاشم، اس کعبے کی سرداری ان کے پاس تھی، اور عرب کے جتنے بھی بڑے سردار تھے ان کے معاش کا جو ذریعہ تھا وہ کعبہ تھا۔ توجہ ہے نا؟ مشکل سی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ مرد اور عورتیں بے لباس ہو کر کعبے کا طواف کرنا اپنی عبادت خیال کرتے تھے، انسانی جان کی کوئی قیمت نہ تھی۔ جب سرکار نے یہ اعلان کیا کہ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خوبی لے کر آیا ہوں، تو اس وقت جو لوگ سامنے بیٹھے تھے ان میں یہی خصوصیات پائی جاتی تھیں کہ ان کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب جو زندہ دفن کرتا تھا بھلے وہ باپ ہوتا تھا، لیکن اس کی ذہن کی یا دل کی کرختگی کا عالم دیکھیں کہ اسے اس بات پر کوئی افسوس بھی نہ ہوتا تھا۔ تو وجہ ہے نا؟ اب جب سرکار نے اسلام کی گفتگو شروع کی، نہیں دین کی گفتگو شروع کی، تو جو سامنے بیٹھے تھے وہ مسلمان نہ تھے۔ طے ہوگی یہ بات کہ سب سے پہلی جو سرکار نے دعوت اسلام دی وہ مسلمانوں کو نہیں تھی۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ، توجہ ہے نا؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو ذرا باواز بلند درود شریف پڑھیے، باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید ایک جملہ کہتا ہے ہدی للمتقین، پڑھا ہے نا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت کافروں کے لیے نہیں ہے، ہدایت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہدایت مومنین کے لیے نہیں ہے۔ بھئی ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ میں نے بھی یہ آیت پڑھی، سوچنے بیٹھ گیا کہ بھئی ہدایت تو متقین کے لیے ہے۔ اب مختلف تراجم نکالے، مختلف علماء سے رابطہ کیا تو بڑی ہی مختلف باتیں مجھے ملیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایسے ہی توجہ ہے نا؟ اچھا اللہ سے مولوی صاحب نے اتنا ڈرایا کہ مسجد کے اندر جاتے ہوئے بھی ہم ڈرتے ہیں کہ بھئی اللہ سے ڈرنا ہے، بھئی ڈرنا ضروری ہے۔ تو ڈر تو اسی طرح ہوتا ہے نا کہ جس سے ڈرتے ہیں اس کے سامنے نہ جایا جائے۔ اللہ تو بڑی محبت کے قابل ہے، اللہ تو بڑی محبت کی چیز ہے، ذات ہے کہ اس سے محبت کی جائے، تو ڈریں کیوں؟ نہیں
ڈرنا ضروری ہے. اچھا ڈرنا ہی ضروری ہے تو اس بات سے ڈریں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. وجہ ہے نا, اس سے ہم نے اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. اچھا اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر کیا کریں بھائی؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ناراض ہو جاتا ہے, مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ وہ ناراض ہے, تو اس کا بھی اس نے ایک کلیہ بتایا. وہ کون سا؟ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جانا, میں راضی ہو جاؤں گا. یہاں ہے. اچھا تقوی کا ایک معنی آ گیا اللہ سے ڈرنا. اچھا ایک اور معنی میں نے پڑھا بھی اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ متقی کسے کہتے ہیں. بھائی متقی کے نیچے لکھا ہوتا ہے پرہیزگار. ایسے ہی ایک تو ہو گیا ڈرنے والا اور دوسرا ترجمہ آ گیا پرہیزگار. پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ اچھا سمجھا یہ جاتا ہے کہ پرہیزگار اس کو کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہو, جو روزہ رکھتا ہو, جو حج کرتا ہو, جو نہی عن المنکر ہو, جو تولا تبرع جتنے بھی فروعات دین اصول دین ہیں ان پر عمل کرتا ہو, اسے پرہیزگار کہتے ہیں. اب اتفاق کہہ لیجئے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو بہت سے مریض چیک کرنے ہوتے ہیں, تو جب میں دوا کا وہ نسخہ لکھتا ہوں تو آخر پہ ایک جملہ لکھتا ہوں پرہیز, اور اس میں لکھتا ہوں کہ بھئی آپ نے آلو گوبھی ٹینڈے یہ نہیں کھانے. اب جو نہیں کھائے گا وہ کون ہوگا؟ بھئی وہ ہوگا پرہیزگار. توجہ ہے نا, جو پرہیز کرے گا وہ پرہیزگار ہوگا. معلوم ہوا کچھ کام کرنے والے کو پرہیزگار نہیں کہتے, بلکہ کچھ کام نہ کرنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں. توجہ ہے نا, میں ڈیفرنس پیدا کر رہا ہوں. اپنی گفتگو کا بیسیکلی میں آج آغاز کر رہا ہوں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ متقی لفظ کے اوپر میری گفتگو شروع ہوتی ہے. اب جو سب سے پہلی دعوت اسلام سرکار نے دی ہے وہ کس کو دی ہے؟ کفار کو دی ہے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ہدایت کروں گا متقین کو. توجہ ہے نا. تو اب مجھے کنکلوژن ہے کہ نہ تو سرکار کے سامنے کوئی نمازی تھا, توجہ ہے نا, نہ سرکار کے سامنے کوئی حاجی تھا, نہ سرکار کے سامنے کوئی زکوٰۃ دینے والا تھا. اب سرکار نے انہیں ہدایت دی, انہوں نے مولا کی بات کو ایکسیپٹ بھی کیا, مانا بھی. تو اب میں سوچنے بیٹھ گیا کہ اللہ کا تو وعدہ تھا کہ میں دوں گا ہدایت متقین. تو متقی کون ہوتا ہے؟ ایک تو ڈرنے والا آ گیا. ابھی وہ ڈرنے والے بھی نہیں ہیں, وہ تو اللہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے, سرکار کو برا بھلا کہہ رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم ایک خدا کو کیسے مانیں. تو اللہ سے وہ ڈرتے بھی نہیں تھے, اور نہ ہی وہ کوئی ایسا کام کرتے تھے جو ہم اسلام میں داخل ہو کر کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے انہیں ہدایت کیوں دی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم منع متقی کا کر رہے ہیں, در حقیقت اللہ اسے تقوی نہیں کہتا. اللہ کے نزدیک تقوی کا مفہوم شاید کچھ اور ہے. آگے چلوں؟ جن کی مرضی ہے ذرا بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ دیجیے آگے چلتا ہوں. بڑا عرصہ میں خود اس میں معمے میں رہا, بہت سی تفاسیر, بہت سے علماء سے گفتگو کی. تو جب نہ سمجھ آیا
تو میں تو اس دائرے پہ رکا ہوا تھا، کیونکہ ہدی للمتقین کے آگے ایک دائرہ ہے، تو اللہ پاک نے یہی کہا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو جہاں دائرہ آ جائے وہاں رکو اور سوچو کہ یہ کیا کہا گیا۔ تو میں بہت عرصہ اس کہے گہے پر غور کرتا رہا، اور پھر آخر پہ تھک ہار کر میں نے کہا کہ مجھے شاید اس بات کی سمجھ نہیں آئی، یا مولا ابھی تک مجھ سے یہ بات چھپانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا، اس سے اگلی آیت پڑھی، جیسے ہی پڑھی تو متقی سمجھ آ گیا۔ وہ کیا؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ متقی ڈرنے والے کو نہیں کہتے، متقی پرہیزگار کو نہیں کہتے، متقی اسے کہتے ہیں جو غائب پر ایمان لاتا ہے۔ رکتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ بھئی یہاں بھی رکنا ہے، یہ بھی تو آیت ہے، اس پر بھی فکر کرنی ہے۔ بھئی غائب کیا ہے؟ سوال ہے۔ سب کہتے ہیں جی کہ اللہ غائب، تو وجہ ہے نا، یہ جو غائب ہے وہ اللہ ہے، یا عالم الغائب اللہ ہے، ایسا ہی ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ تمہیداً یہ گفتگو میں آگے چلا لوں تو انشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوگی کہ اللہ عالم الغائب۔ اس بات کو تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں کہ اللہ عالم الغائب ہے، ٹھیک ہے جی۔ غائب کیسے کہتے ہیں؟ کہ جو چیز دکھائی نہ دے رہی ہو اسے غائب کہتے ہیں، ایسے ہی؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بھئی غائب اسے کہتے ہیں، یہ کنات کی دوسری طرف کی جو نظر ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی، کیا کیا ہے، تو اس کو غائب کہتے ہیں۔ یا اس زمین کے باہر کچھ ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، اسے غائب کہتے ہیں۔ جستجو میں لگ پڑا کہ بھئی غائب کسے کہتے ہیں۔ اچھا، میں اب ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر اللہ عالم الغائب ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ سے اوجل ہیں اور اللہ ان کا علم رکھتا ہے؟ تو وجہ ہے نا، وہ غائب کیا ہے جس کا اللہ علم رکھتا ہے اور اللہ سے وہ چھپی ہوئی ہیں؟ بھئی اللہ جو عالم الغائب ہے تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ سے اوجل ہیں؟ معاذ اللہ، یہ تو بات ہی غلط ہو گئی۔ اللہ نے تو ہر شے کو خلق کیا ہے، اس سے تو کوئی شے اوجل ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈھونڈتا رہا، اچانک میری نظروں کے سامنے سے معصوم کی ایک دعا کا گزر ہوا۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَا يَعْلَمُ هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَأَيْنَ هُوَ إِلَّا هُوَ۔ تو وجہ ہے نا، اے وہ جسے کوئی نہیں جانتا کہ کون ہے وہ، کیسا ہے وہ، کہاں ہے وہ، ہاں الا ہوا، مگر وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، وہ کیسا ہے۔ تو وجہ ہے نا، اب چونکہ اس کائنات کا سب سے بڑا غائب اللہ ہے
اور چونکہ اللہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں کیسا ہوں، اس لیے وہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں۔ تو وجہ ہے نا ان چیزوں کے بارے میں کہ جی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو آج کا گوگل نہیں بتا دیتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، تو کیا وہ عالم الغیب ہے؟ نہیں۔ اللہ کے بارے میں جاننا یہ ہے عالم الغیب۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی۔ الذین یؤمنون بالغیب، میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایک ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے، جو اکثریت جو قرآن مجید کے تفاسیر لکھتے ہیں ان کا ترجمہ ہے۔ ابھی اس پر متفق نہ ہو جائیے گا، ابھی اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صلوات پڑھیں باواز بلند۔ غیب کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اہل تشیع سے مخاطب ہو کر ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے شروع میں ایک آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ اس کے دو ترجمے ہیں۔ بیسیکلی مولا نے چونکہ فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگو تو اس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تو یہ عرف عام میں چونکہ ہر کام کے شروع میں سے پڑھنا ہے تو یہ لفظ ایک لگا دیا گیا اس کے شروع میں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ حقیقت میں کوئی حرف، کوئی تلفظ، کوئی لفظ ایسا نہیں اس میں جس کا معنی ہو شروع۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے اسم اللہ۔ بے کا مطلب ہے ساتھ، اسم اللہ، اللہ کے نام سے، ساتھ نام اللہ کے۔ توجہ ہے نا؟ تو بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ ساتھ نام اللہ کے جو خاص رحمان ہے اور خاص رحیم ہے۔ وہ بے جس کا ترجمہ آپ نے کیا ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، وہی بے یہاں ہے بالغائب۔ تو وجہ ہے نا الذین یؤمنون بالغائب۔ اب ایک ترجمہ تو آپ کا آیا تھا کہ وہ لوگ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں، اب ایک ترجمہ آئے گا وہ لوگ جو غائب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ تو وجہ ہے نا، فرق پتہ چلا؟ پریپوزیشنز کا فرق ہے، پر اور ساتھ۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ پھر بھی باواز بلند صلوات محمد